خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، لگنا چاہیے اس وقت جو حالات ہے، جو صورتحال ہے؟ دیکھیں آئین میں جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی گنجائش ہے گورنر راج کی، اس کی سچویشن دیکھنی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کس وقت سمجھتی ہے کہ گورنر راج صوبے میں لگایا جا سکتا ہے، کس وقت نہیں لگایا جاتا۔ یہ تو پروگرام ہے وفاقی حکومت کے کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں، گورنر راج لگاتے ہیں، جو بھی آپشن اختیار کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے وہ تو میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں اور آپ سے بھی ڈسکس کیا ہے۔ اس وقت جو ہے ہماری صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن یہاں پر نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پرسوں ہی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہمارے فوج کے نوجوانوں کی اور پولیس کے نوجوانوں کی، اور جو ڈپلومیٹس کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے سوات میں، سارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی صوبائی حکومت کی، اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ان کا جو کام ہے، یا تو وہ کرپشن کر رہے ہیں یا صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ جلوس کرنا ہے، کہاں پہ دھرنا کرنا ہے، کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے، کیسے پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ سو اس سارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ از دس آل این انف گراؤنڈ ٹو امپلیمنٹ گورنر راج خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں تو وفاقی حکومت اس چیز کو دیکھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ملک دشمنی، اگر آپ ڈی چوک سے شروع کریں شی جی پنگ کے دورے سے، پھر ہم نے جب ان کو اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے ساتھ بٹھایا، اپوزیشن کو جب ہماری حکومت آئی انہوں نے 9 مئی کر لیا، پھر IMF میں پاکستان کے خلاف خط لکھے، پھر ملیشیا کا پرائم منسٹر آیا اور اب یہ CO ہونے والی تھی، انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ان کے اپنے ہی جو یہاں پہ مشیر جو ہے انفارمیشن ہے کہ انڈیا کا جو فورن منسٹر ہے وہ آ کے ہمارے دھرنے اور جلوس سے خطاب کرے۔ پھر اسرائیلی اخبارات جو عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے، ان کے اپنے بردر ان لا نے اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیے، پھر کہتے ہیں ہم یہ محب وطن ہیں، ہم یہ چیز ہیں۔ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی کام کیا، کبھی بھی محب وطن ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ لیکن میرا سوال یہی برقرار ہے کہ کیا یہ سب انف گراؤنڈ ہے کہ KP میں گورنر راج لگے؟ دیکھیے تو وفاقی حکومت کا ہے، دیکھیں گورنر راج بھی ایک ٹائم پیریڈ کی لگتے، کوئی لمبے ٹائم کے لیے نہیں لگ سکتا ہے۔ ابھی وفاقی حکومت کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں، میں نے وزیر اعظم سے اس ملاقات میں کہا کہ ہمارے صوبے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے PTI کی حکومت نے ہمارا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور شاید ہم نے یہ صوبہ PTI کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو لوگوں کا جو شک ہے، جو خیالات ہیں وہ دور ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کو جو ہے انٹرسٹ دینا چاہیے خیبر پختونخوا میں، امن و امان کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، باقی حوالوں سے، اور انہوں نے مجھے بالکل اس پہ گارنٹی دیا کہ ہم بالکل سیریسلی خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر سوچیں گے، خیبر پختونخوا کی ترقی کے اوپر سوچیں گے۔ تو آپ جو گورنر راج کی بات کریں، دیکھیں یہ تو میں نے پہلے کہا کہ آئین میں گنجائش ہے، اب اس کو جو ہے وفاقی حکومت باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم جواب دیا ہے، بہت اہم بات کی آپ نے۔ میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا کہ آپ ان دنوں میں اسلام آباد میں موجود تھے، آپ کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، جس کا آپ نے تذکرہ بھی کر دیا، اور آپ ایسے حالات میں اسلام آباد میں موجود تھے کہ جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسلام آباد آ رہے تھے احتجاج کے لیے قافلے سمیت، اور پھر وہ 24 گھنٹے سے زیادہ لاپتہ بھی رہے، ان دا سینس کہ وہ بالکل خود ساختہ گمشدہ ہو گئے۔ تو اس دوران جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں صدر سے اور وزیر اعظم سے، ان دونوں ملاقاتوں میں یا کسی ملاقات میں KP میں گورنر راج لگنے کا آپشن زیر بحث آیا؟ نہیں، ایسا سچ کوئی نہیں ہے، اور میری جو میٹنگ تھی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب UN کے اسمبلی میں اجلاس کے لیے گئے ہوئے تھے، اسمبلی اجلاس کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ جب آئے تو میں نے ان سے ملاقات کرنی تھی۔ اس دوران جو ہے ملیشین پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو میں اپنے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے متعلق ان کو بریف کرنا تھا، تو میں نے ان کو بریف کیا۔ جہاں تک آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی، میں کل جب اپنے شہید پولیس کے شہید کے جنازے پہ گیا تو میں وہاں پہ جب پریس ٹاک کی تو وہیں پہ میں نے کہا کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شاید کسی گاڑی کے ڈگی میں فرار ہوئے ہیں اور خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی ہے، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، کیونکہ پہلے بھی 7 گھنٹے جب وہ غائب ہوئے تو ان کی پوری پارٹی پتہ نہیں کس کے خلاف FIR کاٹنے پہ تلی ہوئی تھی، اور بعد میں 7 گھنٹے بعد جب وہ نمودار ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ کہہ رہے کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کے مطابق، جو کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی ذاتی مصروفیات کیا تھی، میں غائب ہو گیا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ روپوشی تھی، یہاں پر جو ہے ان کے بھائی، ان کے باقی پارٹی کے لوگ FIR کاٹنے پہ تھے کہ جی وفاق کے خلاف FIR کاٹے، کیونکہ انہوں نے شاید ان کو اریسٹ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا۔ یہ میں تو ریکمینڈ کروں گا اپنی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کہ گنس اس پہ لکھے آسکر ایوارڈ کے لیے ان کو منتخب کریں، جو کہ انہوں نے ایک تقریر کی اسمبلی کے اندر کہ میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھپا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نکلا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا، میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا،
اور وہ ٹیکسی والے نے مجھے 12 ضلعوں میں گھما کر پشاور اسمبلی میں پہنچا دیا. تو یہ مطلب ہے اتنا بڑا فراڈ اور جھوٹ، اور مطلب کیا انہوں نے کیا اپنے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ. یہ تو انہوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اغوا ہو چکے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ کے پی ہاؤس سے چھپے ہوئے تھے، اور پھر وہ کسی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جو ہے نکل آئے، اور پھر جو ہے 12 ضلع میں. اب جو کل انہوں نے دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں انٹیریئر منسٹری سے بھی کہوں گا کہ آپ کے ریڈ زون میں ایک شخص فرار ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ سیف سٹی کہاں پہ چلا گیا ہے؟ تو مہربانی کریں آپ باقی ضلعوں میں اور باقی شہروں میں سیف سٹی کیمرز نہ لگائیں. اگر فرار ہوتے ہیں اور آپ اس کو ریڈ زون میں نہیں وہ کر سکتے، پن پوائنٹ کر سکتے کہ وہ کہاں پر تھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان میں بھی یہ فیل پروجیکٹ ہے، پھر باقی پاکستان میں نہ لگایا جائے. دوسری بات یہ ہے، کل انہوں نے آ کر یہ بڑی غیرت کی بات کی کہ پشتون بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو پشتون جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ ڈگی میں چھپ کے نہیں جاتے ہیں، وہ برملا سینے پہ گولی کھاتے ہیں، لیکن اس قسم کی حرکات نہیں کرتے. پھر جب ان کو ابھی یاد آئی لوگوں کی مائیں اور بہنیں، کہ لوگوں کی مائیں ہیں، آپ کی مائیں بہنیں، ہم بالکل مانتے ہیں آپ کی ماں بہن ہماری لیے. جب وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا تو سب سے پہلے سیاستدان میں تھا، جب میں نے اس کو ریڈ کیا میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سیاسی لوگ ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر تو اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کی ایف آئی آر ہے، اس کے ساتھ باقی شہداء بھی ہیں. اسرار گڈھاپور شہید کی بیوہ بھی کسی کی ماں بہن تھی، اس کے باقی جو شہید ہوئے ان کے ساتھ بھی کوئی ماں بہنیں تھی. ان کی ماں بہنوں کو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہے جس وقت آپ اپنے کردار کے لیے کسی کو قتل کرنے تک پہنچ گئے تھے؟ اس کی ایف آئی آر، اس کے 164 کا بیان ان کے بھائی کا عدالت میں پڑا ہوا ہے اس وقت بھی، کہ میرے بھائی کے قتل میں علی امین گنڈاپور اور اس کے بھائی عمر امین گنڈاپور ملوث ہیں. تو اس وقت آپ کو لوگوں کی مائیں بہن نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی جب آپ کے اوپر مشکل آیا تھا؟ ہم آج بھی ان ماؤں بہنوں کی، آپ اس وقت مائیں بہنیں نظر نہیں آ رہی تھی جب آپ میڈیا کے خلاف بات کر رہے تھے، جب سی ایم پنجاب کے خلاف بات کر رہے تھے، تو وہ بھی میڈیا کی خواتین بھی کسی مائیں بہنیں ہیں. صرف جب آپ کے اوپر اب ڈنڈا آ گیا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ میں پشتون ہوں اور میں غیرت مند ہوں. اس قسم کے غیرت مند پشتون ہمیں نہیں چاہیے جدھر آپ نے ہماری ہمیشہ ناک کٹوائی ہو. آپ شراب کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے جائیں، آپ غیر قانونی اسلحے کے ساتھ پکڑے جائیں، پھر آپ کہتے ہیں بہت بڑا غیرت مند پشتون ہوں. غیرت مند پشتون ایسے نہیں پکڑے جاتے، پھر وہ ہائی ویز پہ نہیں بھاگتے، پھر وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں کہ مجھے ہتھکڑیاں ڈال دو اور میں یہاں پر ہوں.